کابل مظاہرے اور فاطمیون بریگیڈ۔ اتوار 25 نومبر کو افغان سیکیورٹی فورسز نے فاطمیون بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے ایران نواز کمانڈر علی پور کو کابل کے مغربی علاقے دشت برچی کے قلعہ قاضی سے گرفتار کیا، جس کے بعد ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے، آنے جانے والوں کے لیے سڑکیں بند کر دی اور پولیس پر براہ راست فائرنگ کی، گاڑیوں کو نظر آتش کیا اور چیک پوسٹوں کو آگ لگائی۔ فاطمیون بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے اس کمانڈر کی گرفتاری پر کابل میں جنگ کا سماں بندھ گیا اور ہر طرف ہزارہ اقلیت کے ایران نواز دہشت گردوں نے جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیا۔ افغان وزیر داخلہ کے نائب اختر محمد ابراہیمی نے سوموار 26 نومبر کی شام کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین نے 2 دنوں کے دوران 48 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، 8 چیک پوسٹوں کو جلایا اور پولیس پر اسی اسلحے سے فائرنگ کی جو وزارت داخلہ کی جانب سے امام بارگاہوں کے تحفظ کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ اس دوران افغان چیف آف آرمی سٹاف محمد شریف یفتلی نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز اپنے شہریوں کے توقعات کے مطابق بلوائیوں سے نمٹے گی اور وہ کسی کو بھی ملکی امن و امان کو درہم برہم کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ حال ہی میں افغانستان میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے فرقہ وارانہ مسلح فسادات شروع کر رکھے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ 2012 کے اواخر سے شام کی جنگ میں حصہ لینے والے فاطمیون بریگیڈ کے تربیت یافتہ افراد کا افغانستان واپس لوٹنا ہے۔ 15 نومبر کو کابل یونیورسٹی میں شیعہ سنی فسادات ہوئے تھے، جس میں شام کی جنگ سے لوٹنے والے فاطمیون بریگیڈ کے دہشت گردوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ کابل یونیورسٹی کے فسادات پہلے سے منصوبہ بند تھے اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے پہلے ہی سے ہزارہ طلبہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثریت کے باوجود سنی طلبہ شہید اور زخمی ہوئے۔ فاطمیون بریگیڈ کے جھنڈے تلے افغانستان کے شیعہ نوجوان شام کی جنگ لڑنے جاتے ہیں، جبکہ زینبیون بریگیڈ کے جھنڈے تلے پاکستانی نوجوان شام کی جنگ لڑنے جاتے ہیں۔ افغانستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے حالات بھی مختلف نظر نہیں آتے۔ اگر شام کی جنگ کے لیے جانے والے ایران نواز انتہا پسندوں کے لیے اعلیٰ سطح پر کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی تو وہ وقت دور نہیں جب زینبیون بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند اور ان کے سہولت کار یہاں کا امن بھی افغانستان کی طرح داؤ پر لگا دیں۔